الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار-ال-علم میں ہوں آپ کا میزبان محمد سیب شبیر۔ InfoAir میڈیا کے تعاون سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، آج قسط نمبر 9 قرآنک واقعات میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارا یہ پروگرام خود بھی دیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، آگے شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ قرآنک واقعات جو درس آموز ہیں، جن میں بڑا سبق ہے، جن میں مالک کی طرف سے بڑی حکمتیں اور بڑے راز رکھے گئے ہیں، تاکہ یہ ہم خود بھی ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور دوسروں کو بھی یہ واقعات سنائیں۔ آج جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا پرندوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے کہ آپ نے کیسے اللہ کے حکم سے پرندوں کو زندہ فرمایا، اور یہ واقعہ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ واقعہ آج اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا، پارہ نمبر 3 میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اس واقعہ کی کیا حقیقت ہے اور اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں ہمیں اس کی وضاحت بیان فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا واقعہ اور بہت ہی عجیب و غریب واقعہ۔ جی، ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں عرض کیا کہ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ آرینی کیف تحیی الموتی، یا اللہ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو اطمینان نہیں ہے، یعنی آپ کا ایمان نہیں ہے؟ تو عرض کیا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے اللہ یقین ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، عین الیقین کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ آنکھوں سے جب دیکھ لوں تو میرے دل میں اور اطمینان ہو جائے، تو میں ایک تیرے اس عجیب اور فطرتی اور قدرتی ایک نمونہ اور کرشمہ اس کا میں جو ہے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور خلیل اللہ نے کہا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کریں کہ 4 پرندے لیں اور 4 پرندوں کو اس طرح کر کے اپنے ساتھ مانوس کریں، یعنی پہلے ان کو پالیں اور مانوس کریں، پالنے کے بعد پھر ان کو ذبح کریں، ان کے سر اپنے پاس رکھیں اور ان کے جسموں کے جو ہے وہ کیمے بنا لیں اور ان کو آپس میں ملا لیں، آپس میں ان کا گوشت مکس کر لیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو مختلف پہاڑوں پر ان کے کچھ حصے جو ہے وہ رکھ دیں، اور اس کے بعد ان کو پکاریں۔ تو ہوا اس طرح کہ رب تعالیٰ نے فرمایا قال ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر، کہا 4 پرندے لیں، فصرہن الیک، اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے پارٹس پہاڑوں پر رکھیں، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آپ نے جن 4 پرندوں کو منتخب کیا، آپ نے جو وہ تھے، ایک کبوتر تھا اور ایک مرغ تھا، ایک گدھ جو پرندہ ہے وہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک مور تھا۔ آپ نے 4 کو الگ الگ نسل، اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی، انشاءاللہ آگے جا کے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ الگ الگ پرندوں کو لیا، ان 4 کو، تو ان 4 کو آپ نے پہلے پالا۔ پالنے کے بعد، کیونکہ جب انسان پرندوں کو پالتا ہے تو پرندے اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بھی بیان کیا کہ جب انسان جو ہے وہ کسی چیز سے پیار کرنے لگے اور محبت ہو جائے اس کو قلبی طور پر، اور پھر حکم ہو کہ اس کو راہ خدا میں ذبح کرو، راہ خدا میں قربان کرو، پھر امتحان ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے تو امتحان اس وقت پاس کر لیا تھا۔ یہ تو پرندوں کو ذبح کرنے کی بات ہے، جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات آئی تو اس وقت بھی آپ نے دریغ نہیں کیا، اور آپ نے جو ہے وہ یہ وعدہ جو ہے خواب سچ کر دکھایا، اور رب تعالیٰ نے وہ انعام دیا کہ قیامت تک سنت ابراہیمی چلتے رہے گی، ہمارا موضوع الگ ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے اپنے ساتھ ان کو مانوس کیا، اور مانوس کرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھ لیے، اور اس کے بعد آپ نے ان کا قیمہ کر کے تو وہ قیمہ ان کا گوشت مکس کیا،
اب ہر ایک کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد جب مکس کر دیے جائیں تو کیا امتیاز باقی رہتا ہے کہ یہ حصہ یا یہ ٹکڑا کس پرندے کا ہے؟ وہ آپس میں مکس ہو گئے. آپ نے پھر ان چاروں کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے تو آپ نے مختلف پہاڑوں پر رکھا، اور پہاڑوں پر رکھنے کے بعد آپ نے ان کو پکارا. اچھا، یہاں پکارنے سے علماء نے ایک نقطہ بیان بھی کیا کہ اب یہ پرندے مردہ ہو چکے ہیں اور مردہ کو پکارا جا رہا ہے. یہاں شرک نہیں ہوا. کیا حکمت ہے، سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اگر کوئی پکارتا ہے اور ان کو رب تعالیٰ کے جو ہے وہ رحمت کے نزول کی جگہ جو ہے وہ سمجھتے ہوئے ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ شرک ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا، رب تعالیٰ نے خود فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. جب آپ نے بلایا تو آپ نے مرغ کو بلایا. دیک، مرغ عربی میں دیک کہتے ہیں مرغے کو، تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک، او مرغ. اور مور کو کہتے ہیں طاؤس، آپ نے کہا یا ایھا الطاؤس، او مور. اور کبوتر کو کہتے ہیں حمامہ، یا ایتھا الحمامہ، مؤنث ہے، یا ایتھا لگتے مؤنث کے ساتھ. تو کہا کہ اے کبوتر. اور اس کے بعد جو گدھ ہے اس کو نسر کہتے ہیں، کہا یا ایھا النسر، اے گدھ. تو جب آپ نے چاروں کو بلایا تو ان چاروں کے جو ہے وہ اپنے اپنے ٹکڑے ان کے جسموں کے ان سارے گوشت سے الگ الگ ہوئے. پھر الگ الگ ہونے کے بعد وہ اپنے اپنے جسم کے ساتھ ملے. اپنے جسم کے ساتھ ملنے کے بعد ان کا ڈھانچہ بنا. ان ڈھانچوں کے اوپر یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا. پہلے ہڈیاں آپس میں ملی، ان کے اوپر گوشت چڑھا، اور گوشت چڑھنے کے بعد جب جسم مکمل ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ہر ایک کا جسم اپنے اپنے سر کے ساتھ لگ گیا، اور جو ہے نا وہ اس طرح چلنا شروع ہو گئے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی قدرت کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس میں آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے ان چاروں کا انتخاب کیوں کیا، اس میں ایک تصوف کا نقطہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، یا ہمارے اندر جو باطنی امراض ہیں، ایسے جو دل کے امراض ہیں، وہ بہت سارے ہیں، اور ان سے ہمیں حکم دیا گیا کہ ان سے پاکیزگی اختیار کرو. جیسے ظاہری صفائی ستھرائی ہے، ہم بہت خیال کرتے اپنا ہمارا ظاہری لباس صاف ہو، ہمارا جو ہے نا وہ چہرہ صاف ہو، ہمارا چہرہ دھلا ہوا ہو، لیکن جو دل ہے اس کے اندر سیاہی ہو. اور حدیث پاک میں ہے نا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ رپیٹ کرتا جائے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو گناہ کی اور نیکی کی تمیز باقی نہیں رہتی. تو جو دل کے امراض ہیں، قلبی امراض ہیں، جن کو باطنی امراض کہا گیا ہے، ان سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو. اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. تو آپ نے چاروں جو پرندے اختیار کیے، تو صحیح اس میں بہت پیارا نقطہ ہے کہ ہر پرندے کے اندر، ان چاروں میں سے ہر ایک کے اندر ایک ایک بری خصلت ہے. اللہ اکبر. وہ بری خصلت علماء لکھتے ہیں کہ مرغ کے اندر خصلت بری یہ ہے کہ اس میں کثرت سے شہوت پائی جاتی ہے. اور جو گدھ ہے اس کے اندر ہرس کی وہ ایک بری خصلت پائی جاتی ہے. مور، اس کے اندر بری خصلت یہ ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی پہ بڑا گمانڈ کرتا ہے، ناز کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے جتنا کوئی خوبصورت نہیں ہے، تو وہ غرور کرتا ہے. اور کبوتر اپنی پروان اور اونچی پرواز پہ جو ہے وہ اس کو ناز ہے، اس کو گمنڈ ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو ذبح کیا. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی کی راہ میں چلنے والا شخص ہے اس کو بھی چاہیے کہ مور کو جب ذبح کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کے اوپر گھمنڈ نہ کرے. یہ خوبصورتی ڈل جائے گی، آج جوانی ہے کل جوانی ختم ہو جائے گی. اسی طرح جو مرغ کے اندر شہوت ہے، کہا اپنے شہوت کو کنٹرول کر اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر. یہ گناہ کی جو ہے وہ جڑ ہے. اور تیسرا، جب کبوتر کو جو ہے وہ کیا ذبح اور گدھ کو ذبح کیا، تو کہا یہ جو غرور ہے اونچائی پر، اپنے عہدے پر جو غرور ہے انسان کے، آج میں سب کو جو ہے وہ پچھاڑ دیتا ہوں، آج میں سب کچھ، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. یہ آج ہے، کل کو وہی شخص کنگال بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہرس ہے، لالچ ہے، دنیا کی لالچ، حل من مزید، وہ حدیث پاک ہے نا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى لثلاثۃ، فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی پوری 2 وادیاں ہوں. صحیح بھائی، وادی کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ وادی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں نا،
وہ تیسرے کی تلاش میں چلا جائے گا. اور آخر میں کہا کہ انسان کے پیٹ کو اس قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو یہ جو 4 پرندے آپ نے ان کا انتخاب کیا تو صوفیہ فرماتے ہیں اصل میں ان کی جو خصلتیں ہیں اس سے اشارہ ہے 4 خصلتیں ختم کہ اے انسان تو اپنے سے 4 خصلتیں ختم کر اور اپنے دل کو پاکیزگی کی طرف گامزن کر. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے باطنی امراض کو دور فرمائے اور ہمارا دل بھی منور فرمائے. سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا، جس کا ذکر ہمیں 3 سپارے سورہ بقرہ میں ملتا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ جو 4 خصلتیں صوفیاء نے ان کے متعلق کیا لکھا ہے کہ اپنے اندر شہوت، جسے اپنے اندر گناہ کی طرف لے جانے والا جو جذبات ہیں ان کو ختم کرو، اپنی اڑان کو ختم کرو، اور اپنے حسن پہ کبھی مان اور گھمنڈ نہ کرو، اور لالچ نہ کرو، رب نے جو دیا ہے اس پر صبر شکر کرو. تو یقیناً یہ 4 خصلتیں اگر ہمارے دیکھنے والے اور میرے سمیت ہم سب اپنے اندر اپنا محاسبہ کریں تو یہ 4 ایسی برائیاں ہیں جو ہر شخص میں پائی جاتی ہیں. اگر یہ 4 برائیاں اپنے اندر ہم ختم کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ میرے لیے بھی کامیابی ہے، آپ کے لیے بھی کامیابی ہے، اور یہ یقیناً ہمیں اچھائی کی طرف یہ عمل لے کر جائے گا. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور قرآن سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو قرآن میں خوبصورت واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ سبق ہمیں اپنی زندگیوں میں انہیں عملی پریکٹیکلی انہیں اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی مالک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.